اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ برادران و خاران عزیز، ہم سورۃ الفجر کی آیہ نمبر 15 اور 16 سے متعلق جو ہے وہ کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کہ انسان کو جس وقت اس کا رب جو ہے وہ آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو عزت و اکرام دیتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے اور اسے نعمت بخشتا ہے، تو یہ انسان کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، کہ گویا کہ میں اس لائق تھا اور میں اس اہل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے، جبکہ یہ اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ اور دیکھا جائے گا کہ اگر یہ آزمائش میں کامیاب ہوا تو اس کے لیے انعام ہے، اور اگر یہ اس آزمائش میں کامیاب نہ ہوا تو یہی چیز اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے اور وہ بھی اس کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے، تو یہ فوراً کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل و خوار کیا، حالانکہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، نہ اس کے ذریعے سے عزت ہے اور نہ اس کے ذریعے سے ذلت ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے۔ اگر تم نے جو ہے نا وہ اس آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے تو تمہارے لیے آگے انعام ہے، اور اگر یہ تم اس میں اس آزمائش میں ناکام ہو گئے تو پھر تمہارے لیے جو ہے نا وہ عذاب ہے۔ تو اس میں ہم نے جو ہے کہ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ تعالیٰ جو اس کا اکرام کرتا ہے، اسے نعمت دیتا ہے، تو یہ نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو گن نہیں سکتا۔ اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو، ان کا احصاء کرنا چاہو، ان کا احاطہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ لیکن ہم کم از کم اتنی کہ جتنی نعمتوں کو ہم پہچانتے ہیں، جتنی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کو تو ہم کم از کم پہچانیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کے لیے عرض کروں کہ جس طرح گزشتہ لیکچر میں بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ باتیں ہم نے کی تھیں کہ چار جو ہے نا وہ بڑی نعمتیں ہیں، ان کو ہم پہلے دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے انسان کو مال کی نعمت ملتی ہے۔ نعمت کوئی مخصوص ایک چیز نہیں ہے، مال ہے، مال دنیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ دوسرا جو ہے وہ عہدہ ہے، انسان کو معاشرے کے اندر کوئی مقام ملتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، کسی پوسٹ کے اوپر چلا جاتا ہے، لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ ایک اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور نعمت دیتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کو اکرام ملتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے علم۔ اس علم کے ذریعے سے انسان جو ہے نا انسان کو فوقیت ملتی ہے۔ کیا علم جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ظاہر جاننے والوں کا، اساتذہ کرام کا، علماء کرام کا مقام معاشرے کے اندر عام انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ زیادہ عزت کے اہل بھی ہوتے ہیں اور ان کی عزت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کی گفتگو کو سن رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے عمل، کہ انسان جو ہے نا جب اللہ کی معرفت کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اس کی عبادت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ صاحب عزت ہے، اور جو اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، عارف بنتا ہے، اللہ کی رضا کا حامل بنتا ہے، تو وہ انسان جو ہے نا اس کو بھی معاشرے کے اندر عزت و احترام ملتا ہے۔ وہ عابد عارف انسان جو ہے وہ البتہ ایک بات بھی نہ کرے تب بھی لوگ اس کا اکرام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جو چار چیزیں جو آپ کے لیے عرض کی گئی ہیں، ان میں ہم نے دیکھنا یہ ہے، سب سے پہلے دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں، ظاہری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں ہیں، بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کو انسان پہچانتا بھی نہیں ہے، یقیناً نہیں پہچانتا۔ لیکن بہرحال جو چیزیں اہم ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے نا نعمت کو پہچانے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نعمت کو پہچانے کہ نعمت کیا ہے،
کہ کتنی نعمات اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہوئی ہیں۔ البتہ نعمت کے سلسلے میں گفتگو فی الحال ابھی زیادہ تو نہیں کرتے، لیکن بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے نا بلندی کا سفر آرام اور آسائش کے ساتھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نرمی جو ہے نا، نعمت کا مطلب ایک نرم اور ملائم چیز ہے جو اس کے مقصد تک پہنچنے میں اس کی مدد کرے۔ لیکن بہرحال اس مسئلے کو ہم فی الحال نہیں ادھر چھیڑتے، کسی اور جگہ پہ اس کو دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو چیز عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی کہ یہ جو آزمائش ہے انسان کی، یہ جو اس کے رب نے اس کی ابتلا کی ہے، اس کو اس ایگزام میں ڈالا ہے، تو اس میں یہ کامیاب کیسے ہوگا؟ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے، اس نعمت پر، اس نعمت کے امتحان میں، یہ اصل میں نعمت نہیں بلکہ اس کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں یہ انسان کب کامیاب ہوگا اور کب ناکام ہوگا، اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نعمت کی پہچان ہو کہ نعمت میرے پاس کیا نعمات ہیں۔ یہ جو میں نے 4 عرض کی ہیں یہ تو بڑی نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ اتنی نعمتیں ہیں اس انسان کے پاس، ظاہری کیا باطنی کیا۔ مثلا ظاہری نعمات کو انسان دیکھے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، کتنے لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، کتنے لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ بولنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، انسان بولتا ہے، دوسروں تک اپنا مطلب پہنچاتا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان سیکھتا ہے، ٹھیک، علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو غور و فکر کرتا ہے، نئے سے نئے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر صرف یہ اس کھوپڑی کی وجہ سے ہو تو باقی جانوروں کو اپنا موازنہ کرو، گائے کے ساتھ اپنا موازنہ کرو، بھینس کے ساتھ اپنے سر کا موازنہ کرو، دیکھو اس کا سر آپ سے کتنا بڑا ہے، اس کے دماغ کتنا وزنی ہے بنسبت ہمارے اس مغز کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص نعمت ہے کہ انسان جو ہے ان سب مخلوقات سے بالا تر ہو گیا ہے، علم کے درجے کو طے کر گیا ہے، بلکہ انہی اسماء کے علم کی وجہ سے یہ فرشتوں پر اس نے فضیلت پائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ اسماء آدم علیہ السلام کو سکھائے اور پھر فرشتوں سے کہا، تو اس مقابلے میں انسان کی جو بلندی کا جو شرف ملا ہے اس کو وہ علم کے ذریعے سے ملا ہے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ سیکھ سکتا ہے۔ اس نعمت کو کتنے لوگ پہچانتے ہیں؟ اسی طرح انسان کے باطن کے اندر دیکھیں ہم، مثلا بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو چہرہ شناس ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو شکل سے دیکھتے ہیں، پہچان جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے انسان کے اندر۔ بعض لوگ نفسیات کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، لوگوں کی نفسیات کو فوراً پڑھ لیتے ہیں، اسے انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ مثلا آپ کو عربی نہیں آتی، عربی آپ کو پڑھا دیں گے، بعض لوگ آپ کو میتھ پڑھا دیں گے، بعض لوگ آپ کو انگلش اچھی پڑھا دیں گے، بعض لوگ بزنس کے مسائل کو بڑا اچھا جانتے ہیں، بعض لوگ ایڈمنسٹریشن کو بڑا اچھا جانتے ہیں۔ یہ جو صلاحیتیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، سب سے پہلے ان صلاحیتوں کی پہچان ہو انسان کو۔ یہ جو اتنی ساری صلاحیتیں ہیں جن کو کچھ مادی ہیں کچھ مانوی ہیں، لیکن ہم تو مادی نعمات کو بھی نہیں صحیح پہچان سکتے۔ ہم جب سانس لیتے ہیں، یہ سانس لینا خود اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس سانس لینے سے کتنی چیزیں ہمارے اندر جاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ کبھی اس کی تحقیق پڑے تو انسان کو پتہ لگے۔ اس کے لنگز کس طرح کام کرتے ہیں، یہ اگر انسان کبھی اس پہ غور و فکر کرے تو اس کو پتہ لگے کہ یہ آٹومیٹک سسٹم جو چل رہا ہے۔ جب ہم ایک سانس لیتے ہیں تو ہمارے کتنے پٹھے اور کتنے جو ہے نا وہ جو آرگنز ہیں جو باطن کے اندر انسان کے ہیں، وہ کتنے ایک صحیح حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جب انسان کی کمر میں درد نکل جائے، چک پڑ جائے، کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو جائے، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایک سانس لیتے ہوئے بھی اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی جو نعمات ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان ان نعمات کو پہچانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نعمت دینے والے کو پہچان جائے، تب یہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ نعمت کو پہچانے، نعمت دینے والے کو پہچانے کہ یہ نعمت مجھے دی کس نے ہے، اس کی طرف اپنی توجہ لے جائے کہ یہ اس ذات نے مجھے یہ نعمت دی۔ اگر انسان غور و فکر نہ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ میری آنکھ ہے، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں، یہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ میرا علم ہے، اس کو میں جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ سب کچھ میں ہی میں ہوں، یعنی اس کا دھیان جو ہے وہ اس کے رب کی طرف نہ جائے، تو یہ ایمان والا نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان والا وہ انسان ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب اصحاب سے پوچھا آپ نے کہ ایمان کی حتمی علامت کیا ہے، تو کسی صحابی نے کہا مثلا نماز پڑھنا یہ مومن کی علامت ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے علامت ہے لیکن حتمی علامت نہیں ہے یہ،
ٹھیک اسی طرح کسی نے روزہ کہا، کسی نے حج، کسی نے زکوٰۃ اور مختلف چیزیں جو بیان کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے رہے کہ یہ نشانی تو ہے لیکن یہ حتمی نشانی نہیں ہے. حتمی نشانی ایمان کی کیا ہے؟ مومن کی حتمی نشانی کیا ہے کہ جس سے بالکل کنفرم ہو جائے کہ یہ انسان مومن ہے؟ تو فرمایا المومن من کان اخذہ للہ، کہ مومن وہ ہے جو کسی چیز کو بھی پکڑتا ہے تو اللہ کے لیے پکڑتا ہے. وَتَرْكُهُ لِلَّهِ، اگر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو صرف اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے. حُبُّهُ لِلَّهِ، وہ اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے، کسی چیز کو چاہتا ہے تو صرف اللہ کے لیے. وَبُغْضُهُ لِلَّهِ، اور اس کا کسی چیز سے نفرت کرنا جو ہے، بغض کرنا بھی صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. فرمایا یہ حتمی نشانی ہے. اگر کسی انسان کے اندر یہ بات آ جائے تو وہ انسان مومن ہوتا ہے. بس اگر نعمت کو پہچانا ہے لیکن نعمت دینے والے کو نہیں پہچانا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر للہیت نہیں آئے گی، اس کی ڈائریکشن نہیں بنے گی، اس کا لائف کا آبجیکٹو نہیں بنے گا، اس کا مقصد حیات کلیئر نہیں ہوگا. جس سمت میں اس نے جانا ہے، جس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، جس مقام پہ پہنچنا ہے، جس منزل پہ پہنچنا ہے، وہ منزل ہی اس کے سامنے نہیں ہے. تو جس انسان کے سامنے منزل نہ ہو وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ انسان خود سوچے. مثلا اگر میں گھر سے نکلتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے تو پھر میں کس راستے پہ چلوں گا؟ اسی کو کہتے ہیں گم راہ. راہ کو گم کیے ہوتا ہے، یعنی جس طرف جانا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے. جب انسان کو ڈیسٹینیشن کا پتہ ہوتا ہے، منزل کا پتہ ہوتا ہے، مقصد حیات کا پتہ ہوتا ہے، مجھے کس جگہ پہنچنا ہے، جب اس چیز کا پتہ ہوتا ہے تو وہ انسان ایک وہ راستہ اختیار کرتا ہے. یہ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. جب ہم کسی بازار کی طرف جاتے ہیں تو بازار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جب ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں تو ہاسپٹل کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جب کالج سکول کی طرف جاتے ہیں تو وہ راستہ اختیار کرتے ہیں، جب گاؤں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں اس کا راستہ پہلے معلوم کرتے ہیں تب ہم جاتے ہیں اس چیز کی طرف. تو لہٰذا جب انسان جو ہے وہ نعمت کو پہچانے اور نعمت دینے والے کو نہ پہچانے اس کا راستہ صحیح نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ امتحان کو پاس ہونے کا مقصد یہ ہے کہ منزل کو پا جانا، ٹھیک ہے، مقصد حیات کو پا جانا. تیسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نعمت کی پہچان، نعمت دینے والے کی پہچان اور نعمت کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ تیسری پہچان ہے جو بہت اہم ہے. یعنی اب صرف اگر یہ دو چیزیں بھی ہو جائیں تب بھی کافی نہیں ہے. نعمت کو استعمال کس طرح کرنا ہے یہ نعمت دینے والا بتائے گا کہ نعمت کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اگر میں اس کا غلط، بس یہاں پہ آ کے امتحان ہے انسان کا کہ انسان کب پاس ہوتا ہے اور کب فیل ہوتا ہے. یہ تیسرے مرحلے میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نعمت کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے نعمت دینے والا چاہتا ہے تو یہ انسان کامیاب ہے، یہ انسان فوز عظیم کو پا جائے گا، یہ انسان دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر لے گا. اور اگر یہ انسان اس چیز کو نہیں سمجھتا، یہ جو چار بڑی بڑی مثلا مال ہے، ٹھیک ہے، مثلا عہدہ ہے، مثلا علم ہے، مثلا عبادت ہے، اگر یہ اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ کس لیے ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، یا ظاہری اور باطنی نعمات ہیں جو اس کی، اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا اور وہ یہ نعمت دینے والے نے جو کہا ہے کہ نعمت کو کیسے استعمال کرنا ہے اور وہ ان نعمات کو اس طرح استعمال نہیں کرتا تو اس صورت میں یہ انسان جو ہے، یہ جو اس کی ابتلا ہوئی ہے اس میں فیل ہو گیا ہے اور ناکام ہو گیا ہے. اور اگر یہ اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے نعمت دینے والا چاہتا ہے، مثلا یہ زبان کی نعمت ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ آنکھ کی صلاحیت ہے، یہ نعمت ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ باطنی صلاحیتیں ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، علم کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے، کیا اس کے ذریعے سے میں نے طاغوت کی حمایت کرنی ہے یا الہی راہبروں کی حمایت کرنی ہے، کیا لوگوں کو میں نے علم کے ذریعے سے ہدایت دینی ہے یا گمراہ کرنا ہے، یہ ساری بات کس طرح میں نے اس کو استعمال کرنا ہے. اگر اس کو اسی صحیح نعمت دینے والے کے طریق کے مطابق میں اس کو استعمال کروں گا تو میں اس ابتلا کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے اس طرح اس کو استعمال نہ کیا تو حتماً ہے کہ انسان جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا اور وہ اس آزمائش میں فیل ہو جائے گا. تو جو آج کے درس میں جو چیز ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے
اس کو یہ سمجھ لیں کہ میں نے عرض کیا کہ 4 بڑی چیزیں ہیں، 4 بڑی جو نعمات ہیں ان کو انسان پہچانے جس کے ذریعے سے انسان کو اکرام ملا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو عزت ملی ہوئی ہے۔ البتہ میں نے جیسے کہا کہ یہ 4 تو میں نے مختصراً سے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اس کے علاوہ ظاہری اور باطنی بے حساب نعمتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم گننا چاہو تو لا تحصوها، تو تم ان کا احصاء نہیں کر سکتے ہو، حتیٰ کہ ایک نعمت کا بھی مکمل احصاء کرنا علماء فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، کہ ایک نعمت احصاء اس کا احاطہ کرنا شروع سے آخر تک مکمل اس کو اپنے کنٹرول میں کر کے ایک جس طرح دانہ الگ کیا جاتا ہے اس طرح الگ کر دینا ایک نعمت کو بھی، تو یہ ممکن نہیں ہوتا، اور کہاں یہ ساری نعمات ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم ویسے بھی گنیں تو شاید ویسے بھی ہم جو ہے نا اس کو قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو گن سکیں، اس لیے کہ ہمیں پہچان ہی نہیں ہوتی کہ کتنی نعمات ہیں جو انسان کو مل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال ان 4 کے اوپر توجہ کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کے پاس جو دنیاوی جو مال و متاع آتا ہے اس کے اوپر اس کی آزمائش میں دیکھے اپنے آپ کو، اور اس میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اگر کوئی عہدہ اس کو ملتا ہے، اس عہدے کا جو تقاضا ہے مومنین کی مشکلات کو آسان کرنا اور اللہ کی رضا کو مقصد بنانا، نہ کہ طاغوت کی حمایت کے لیے انسان عہدہ حاصل کرے اور طاغوت کی چاپلوسی کے لیے اور مال دنیا کے لیے اور رشوت کے لیے اور غلط کاریوں کے لیے اگر یہ عہدہ استعمال کرے گا اس طرح، تو یہ یقیناً اس کے اندر بری طریقے سے فیل ہو جائے گا۔ تیسرا جو ہے وہ علم ہے، اگر اس علم کو صحیح استعمال کرے گا، مسلمانوں میں تفرقہ نہیں ڈالے گا، مسلمانوں میں اتحاد ڈالنے کی کوشش کرے گا اور اپنے برادر ایمانی سے مسلمانوں سے محبت کرے گا نہ کہ نفرت کرے گا، اور اس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کرے گا کہ ان کی توہین نہیں کرے گا، ان کی تحقیر نہیں کرے گا، ان کا مذاق نہیں اڑائے گا، اور اچھے انداز میں ان کو ہدایت کی طرف لے کے جائے گا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، کہ ان کے ساتھ مجادلہ بھی اگر کرے گا تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرے گا، نہ کہ یہ کہ گالم گلوچ اور طنز اور مزاح اور اس طرح کی چیزیں کہ جس میں ہدایت حاصل کرنے والے بھی ہدایت سے متنفر ہو جاتے ہیں، یہ انداز قطعاً نہیں اپنائے گا۔ جو انبیاء کا طریقہ کار تھا، جو ائمہ کا طریقہ کار ہے کہ اس کو دیکھے انسان، یہ اہم چیز ہے۔ بعض دفعہ علم ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے نا وہ اپنی عادات سے مجبور ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ طنز کرنے کے بڑے ہوتے ہیں، تو اس اپنے طنز کو یعنی کہ طنز اور ہدایت آپس میں میچ نہیں کرتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ ایک بچے کو بہت اچھے انداز میں آپ کہیں گے میرا بیٹا اس طرح نہیں اس طرح کرو، تو آپ دیکھیں گے وہ بات سمجھ جائے گا، اور اگر آپ اس کو جو ہے نا طنزن انداز میں کوئی بات کہیں تو کہ اس انداز میں کہ جو اس کو برا لگے، تو آپ دیکھیں گے جو کرنے والا کام ہے وہ بھی نہیں کرے گا۔ یعنی ہدایت کے ساتھ یہ چیز میچ نہیں کرتی ہے، انسان کی ایگو کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ایسی فضول قسم کی چیزوں سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو پہلے قول لین سے بات کرو۔ کیوں قول لین؟ نرمی سے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ بھی ہدایت پا جائے، یعنی اللہ کی طرف سے تو حجت تمام ہو جائے نا، نہ کہ یہ کہ وہ دوسرا ہدایت پائے یا نہ پائے، حجت تمام ہونی چاہیے، اور اس کا طریقہ کار احسن ہے۔ اسی طرح عبادت ہے، تو اس عبادت کے ذریعے سے یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی جو ہے نا پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں اور باقی لوگ جو ہے نا بہت گھٹیا ہو گئے ہیں۔ اگر یہ سوچ اس کے اندر آئے گی، یا وہ یہ سمجھے گا کہ اب میں جو مرضی کرنا چاہوں، جیسے بلم باور ایک عابد انسان تھا، لیکن کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ نتیجہ یہ اس نے سمجھا کہ شاید میں اب جو بھی دعا کروں گا وہ ہو جائے گی، خواہ انبیاء کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک، یہ جو انسان کے اندر جو تکبر والی چیز آ جاتی ہے نا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، تو یہ اس کے نتیجے میں یہ عبادت ہی اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے، اور یہ اس امتحان میں بھی فیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان ان نعمات کو پہچانے جس کے ذریعے سے اس کو معاشرے کے اندر عزت و احترام ملتا ہے، اور پھر ان کو اس طرح استعمال کرے کہ جس کے نتیجے میں یہ انسان جو ہے وہ اس امتحان میں، اس نعمت کے امتحان میں جو اس کو اللہ نے نعمت دی ہے امتحان کے لیے، اس میں کامیاب ہو جائے۔ اور اگر یہ کامیاب ہو جائے گا
تو इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला इसको दुनिया व आखिरत की नेमात में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। जैसे उसने फरमाया है कि वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरे नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम में इजाफ़ा करूँगा, तुम्हारी शख्सियत में इजाफ़ा करूँगा, तुम्हारे इकराम में इजाफ़ा करूँगा, तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, हर चीज़ के अंदर इजाफ़ा करेगा। वलइन शकरतुम, अगर तुमने शुक्र किया, ठीक, उस शुक्र करना यानी नेमत के पहचानना, नेमत देने वाले को पहचानना और नेमत को उस तरह इस्तेमाल करना कि जैसे नेमत देने वाला चाहता है, तो ये शकर तुम हो जाएगा। ये इंसान जो है ना शुक्र करने में कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि वो हमें अपनी नेमात को पहचानने की तौफीक इनायत फरमाए, उनको किस तरह इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल करने की तौफीक इनायत फरमाए, और इस रास्ते में जो गलतियाँ कोताहियाँ ख़ताएँ हो जाती हैं उनसे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि उनसे दरगुज़र फरमाए और हमें हर तरह के गुनाहों से और नाफरमानियों से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।